جو وزیر خزانہ ہمارے فرما رہے ہیں نا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس لیے اتفاق کرتا ہوں، 75 سال کی آپ ہسٹری دیکھ لیں ہماری، ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا۔ یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، یا 1998 میں تھوڑے سے عرصے کے لیے ہوا تھا جب نے وہ نیوکلیر ڈیٹونیشن کی تھی، یا اب ہوا ہے کہ ڈیلیز ضرور آئی ہیں، تاخیر ضرور ہوئی ہے پیمنٹ کرنے میں، لیکن یہ کہ پیمنٹ نہیں کی، یہ ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میرا نام سراج الدین عزیز ہے۔ میں پروفیشنل بینکر ہوں جو تقریباً 4 دہائی سے بینکنگ میں ہوں۔ بینکنگ کے علاوہ اور کچھ کیا نہیں میں نے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی 8 ممالک میں کام کرنے کا موقع ملا، اور پاکستان میں 2 لارج بینکس کے اداروں کا میں سربراہ رہ چکا ہوں، کوئی 15-16 سال اکٹھا متواتر طور پر۔ یہ بہت ہی ایک غیر مناسب تجزیہ ہے یہ کہنا کہ نو کانفیڈنس موشن کے بعد یہ اکانومی خراب ہونا شروع ہوئی۔ اکانومی کے خراب ہونے کی وجوہات کئی ہیں، اور اکانومی جو ہے وہ ایک دن میں یا 3 سال میں یا ایون 5 سال میں ٹھیک نہیں ہوتے۔ اکانومی جو ہے ایک لانگ ٹرم ایونٹ ہوتا ہے، اکانومی کی امپروومنٹ۔ تو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ سارے جسے کہتے ہیں نا برکس رکھی گئی تھیں، وہ اینٹیں لگائی جا رہی تھیں، کنسٹرکشن ہوتا کہ ایک ایڈیفس کا جس پہ معاشی ترقی ہو ہماری۔ تو وہ کٹ شارٹ ہو گئی۔ جب کٹ شارٹ ہو گئی تو آبویسلی جو پروگرام بنے تھے وہ سارے رک گئے، اور جو نئی حکومت آئی ان کو یکسر نو سے پھر ہر چیز کرنی پڑی۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں الزام تراشی کا تو ماحول ہر وقت لگا رہتا ہے، تو اس وجہ سے جو آنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خراب کام ملا جس کو ہم کو ٹھیک کر کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ میں کافی عرصے سے سنتا آ رہا ہوں، یہی ہوتا رہا ہے ہمارے ملک میں۔ لیکن یہ کہ سراسر الزام پچھلی والی حکومت پہ ڈال دینا بھی غیر مناسب بات ہے، صحیح نہیں ہے۔ اکانومی اب جو کام کیا جا رہا ہے، اب جب تک الیکشن 2023 اکتوبر میں نہیں ہوتے ہیں، جب نئی حکومت وہ آئے گی تو وہی اس کو ایویلویٹ کر سکے گی، صحیح معنوں میں تجزیہ کر سکے گی کہ پچھلے 1 سال کے اندر جو کچھ بھی تبدیلی لائی گئی وہ معاشی نظام کے لیے مثبت تھی، کارآمد تھی یا نہیں تھی، اور عوام کو اس سے کیا فائدہ ملا یا نہیں ملا۔ یہ ہماری عادت جو ہے ایز اے نیشن کہ ہم ایک رات میں امید کرتے ہیں کہ ساری دنیا بدل جائے اور ہمارے فیور میں ہو جائے چیز، اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ ممالک ترقی کرتے ہیں کئی سالوں کی بنیاد کی محنت پر، کئی جنریشنز لگتی ہیں۔ دیکھیے چین کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، چونکہ میں نے کام بھی کیا ہے وہاں، کم از کم 2 جنریشنز نے سیکریفائس دی، قربانی دی، انہوں نے اپنی ذاتی قربانی اس طرح دی کہ وہ 2 کوٹ ان کو ملا کرتے تھے اسٹیٹ سے، پورے سال میں وہی 2 کوٹ پہن کے چلتے تھے وہ۔ تو ایسا انہوں نے کوئی 30 سال کے قریب کیا، اس کے بعد اپنی اکانومی kھولی، اور دیکھیے آج کہاں پہنچا ماشاءاللہ چین، رائٹ؟ تو یہ امید کر لینا کہ ایک حکومت آئے اور وہ 5 سال میں سب کچھ ڈیلیور کر کے چلے جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں اکثر مثال اسی بات کی دیتا ہوں کہ دیکھیے 2 ممالک جن کو خاص طور سے ہمیں دیکھنا چاہیے، ایک جاپان ہے اور ایک اٹلی ہے۔ وہاں مسلسل حکومتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں دوسرے جنگ عظیم کے بعد سے، کوئی کم از کم 45 یا 46 وزیر اعظم آ چکے ہیں جاپان میں پچھلے 55-60 سال میں۔ وہ کیسے ترقی کر گیا؟ کیوں نہیں ان کے ہر آنے والے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ پچھلا کام غلط تھا؟ نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے جو کام کیا جا رہا ہے وہ بیوروکریسی چلاتی ہے، اور پالیسی میکنگ جو ہوتی ہے اس پہ اتفاق ہے۔ تو پالیسی میکنگ کے جو پہلو ہیں، آج کل جو بات ہو رہی ہے نا چارٹر آف اکانومی، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا مشکل کام ہے، ہمارے ملک میں شاید نہ ہو سکے گا یہ، لیکن ایک کچھ بنیادی جو اصول ہیں اس پر اتفاق کرنا سب کا، کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، پہلے تو اس پہ اتفاق کر لینا ہم نے ترقی کرنی ہے۔ ہم نے ٹیکس کا ریشیو بڑھانا ہے، اس پہ تو اتفاق کر لینا کہ جی ہم نے وعدہ اگر IMF سے کیا تھا کہ ہم 14 سے 15% ٹیکس ٹو GDP ریشیو لے جائیں گے، تو اس پہ لے جانے پہ سب کو متفق ہونا ضروری ہے پہلے۔ وہ جب متفق ہوں گے سیاسی لوگ، تب آپ کی عوام متفق ہوگی، آپ اور میں بھی پھر ٹیکس پے کرنے کی خواہش مند ہوں گے، کیونکہ آگے جا کے ہماری جنریشنز کو، آگے والی جنریشنز کو فائدہ ہوگا۔ فورن ایکسچینج کو اور ڈیٹ کو 1-2 منٹ کے لیے آپ اور میں بھول جاتے ہیں، بات کرتے ہیں آپ کی اور میری۔ میری ایک تنخواہ ہے، 100 روپے ہے مہینے کی، میں نے خرچہ جو کرنا ہے وہ 100 روپے سے کم کرنا ہے۔
اگر میں 100 روپے سے زیادہ خرچہ کروں گا تو یا تو میں آپ سے لوں گا، اور آپ اگر نہیں دیں گے تو دوسرے کی طرف دیکھوں گا، دوسرا نہیں دے تو تیسری کی طرف دیکھوں گا، لیکن اپنے خرچے کو میٹ کرنے کے لیے مجھے پیسے دوسروں سے لینے پڑیں گے، اور جب پیسے لے لیے ایک مرتبہ تو اس کا استعمال مجھے ایسا کرنا ہوگا کہ میں وہ واپس دے سکوں، جو بھی تاریخ ہم طے کریں گے کہ میں نے اس دن واپس کرنا ہے، تو یہ پیسہ میں خرچ جو کروں ایسے ایونیو میں خرچ کروں کہ جہاں سے مجھے کیش جنریٹ ہو تاکہ میں اسے پے کر سکوں۔ اگر میں نے وہ پیسے جو لیے تھے وہ بھی خرچ کر ڈالے ایسے ایریا میں جہاں پہ میرا ریٹرن ہی نہیں ہے کوئی، تو پھر اس کی جب باری آئے گی ری پیمنٹ کی تو پھر میں نکلوں گا دوستو احباب کے پاس کہ پیسے دیجئے اور خرچہ میرا بڑھ گیا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہو جائے کسی ملک کی کہ کمائے بغیر خرچ کرنا شروع کر دے، تو پھر جو حالات سے آج ہم دو چار ہیں اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ جب آپ کی ڈالر ارننگز ریسٹرکٹڈ ہیں ٹو 31 بلین آف ایکسپورٹس، 31 بلین قریب ایکسپورٹس ہیں، رائٹ؟ ہمارے پاکستانی بھائی جو باہر رہتے ہیں، یہ ان کی میں کہوں گا کرم نوازی ہے اس ملک کے اوپر کہ وہ وہاں سے اپنے پیسے بھیج دیتے ہیں جو وہ بچاتے ہیں، تو وہ تقریباً 30 بلین کے ہیں، تو تقریباً 62 بلین کا انورٹ ڈالر آپ کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 60 بلین ڈالر کافی نہیں ہے اس ڈالرز کو جو ہم نے پے کرنی ہیں باہر کے، جس میں ڈیٹ بھی شامل ہے اور جو خرچے ہم کر رہے ہیں۔ اگر ایک ملک یہ طے کرے کہ یہ کنٹریپشن جو ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، یہ اگر 1.5 بلین کا میں خرچہ کروں ہر سال اور یہ امپورٹ کروں، تو اس سے تو جنریٹ نہیں ہوگا ریونیو، تو پیسے میں غلط خرچ کر رہا ہوں، اپنے جو ڈالر بڑی محنت سے کمائے گئے ہیں وہ غلط خرچ ہو رہے ہیں۔ اچھا، مجھے پے کرنا ہے 80 بلین، کیونکہ اس میں میرا سارا یہ امپورٹ بل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ امپورٹ بل کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ مجھے آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے، مجھے را مٹیریل امپورٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہ تو چلیے ایسے ایکسپینسز ہیں جو کہ کرنے چاہیے، لیکن اگر میں گاڑیاں امپورٹ کر رہا ہوں، صرف مہنگی ترین گاڑیاں امپورٹ کر رہا ہوں، لگژری کارز امپورٹ کر رہا ہوں، ایئر کنڈیشنرز امپورٹ کر رہا ہوں، موبائل سیلز امپورٹ کر رہا ہوں، تو پھر یہ غلط خرچہ ہو رہا ہے، اس سے اکانومیز نہیں چلتی ہیں۔ را مٹیریل کے امپورٹ میں پیسے خرچ ہونے چاہیے تاکہ را مٹیریل استعمال ہو، تاکہ ہم ایسی اشیاء پیدا کر سکیں جس کی ہم ایکسپورٹ کر سکیں ایسے مارکیٹس میں۔ جب تک یہ نہیں کرتے تو اس ٹریپ میں پھنسے رہیں گے جو آپ اور میں ذاتی طور پہ بھی ہیں اس وقت، اور ملک مجموعی طور پر ہے، کہ خرچہ زیادہ کر رہے ہیں، کما کم رہے ہیں ڈالر ٹرمز پہ، اور یہی حالت پھر روپے میں بھی ہے۔ روپے میں بھی خرچہ کرنا ہے، حکومت بھی چلانی ہے، حکومت کے سارے ادارے بھی چلنے ہیں، اب اس میں سے کچھ ادارے لاس میکنگ ہیں، کچھ ادارے پروفٹ میکنگ ہیں، تو وہاں پہ جو ڈیفیسٹ آیا ہوا ہے وہ کور کرنا ہوتا ہے ٹیکسیشن کے ذریعے۔ آپ کو ٹیکس لگاتے ہیں آپ، تو ٹیکس پے نہیں کرتے لوگ، ٹیکس کا کلچر بہت ہی ویک ہے ملک میں۔ دیکھیے، جو امپورٹ ریسٹرکشنز لگائی گئی تھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ڈیمانڈ تھی، اس کی ضرورت تھی، اگر ایسا نہیں کرتے تو بڑی پریشانی میں آ جاتے بہت جلدی۔ یہ پریشانی جو آج ایکسپیرینس کر رہے ہیں یہ شاید فاسٹ فارورڈ ہو جاتی اس وقت، اور ہمیں بہت جلدی اس کا مقابلہ کرنا پڑتا، جو کہ بہت دقت طلب بات تھی۔ لیکن دیکھیے، روکنا جو چاہیے چیز، وہ ساری چیزوں پہ ریسٹرکشن نہیں لگانی چاہیے۔ اس وقت یہ کہ ہم نے ایک تھوڑا سا گیگ کر دیا انڈسٹری کو، کلاک کر دیا۔ کس طرح کہ ہم نے را مٹیریلز کی جو امپورٹس تھیں اس کو بھی ہم نے ٹائٹن کر دیا، نتیجتاً جو آپ کی فیکٹریز ہیں جن کو سپلائی کرنا ہے اگلے 6 مہینے میں، 5 مہینے میں، ان کو پروڈکشن اپنی دینی ہے باہر ملک، بیرونی ممالک میں، اس میں تاخیر ہوگی، اور ابھی یہ ہم فیس کریں گے اگلے ایک کوارٹر میں، اگلے 6 مہینے جو رہ گئے ہیں فائنینشیل ایئر کے، اس میں یہ پرابلمز اب آئیں گی ہمارے سامنے کہ ڈیلیز آئیں گے شپمنٹس میں، کیونکہ ایکسپورٹ کے جو را مٹیریل تھا ہم نے اس پہ بھی پابندی لگا دی تھی۔ اب جب یہ آسانی فرما دیں گے 1 جنوری سے، تو میں سمجھتا ہوں کچھ حالات بہتر ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے، اس میں کہتے ہیں نا جسے لیڈز اینڈ لیگس کا ایک گیم ہوتا ہے اکنامکس میں، کہ کہاں پہ جلدی کرنی ہے، کہاں پہ دیر کرنی ہے، پیسے لینے میں یا پیسے دینے میں۔ تو اب
ٹائم یہ آ گیا ہے کہ ہم ایکسپورٹس کو بہت جلدی سے بڑھانے کے لیے امپورٹ کو کھولنا پڑے گا، لیکن امپورٹ کھولنے کے لیے آپ کو پیسے اکٹھا کرنے ہوں گے پہلے۔ یہ جو اس وقت ڈیٹ کی سچویشن ہے اور جو ری پیمنٹس کی سچویشن ہے اور جو ریزرو کی پوزیشن ہے، اس اعتبار سے یہ کھل جانے کے باوجود بھی ہمیں بہت احتیاط سے اپنی امپورٹس کو پرسو کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ لگژوریس آئٹم کے امپورٹس پہ بین لگا رہنا چاہیے، بنسبت یہ کہ آپ را مٹیریل پہ بھی لگا دیں، را مٹیریل کو ایز کر دیں تاکہ فیکٹریز چلنا شروع ہو جائیں۔ دیکھیے، ہم نے دانستہ طور پر سمجھتے ہوئے آئی ایم ایف پروگرام میں داخل ہوئے تاکہ ہم سٹرکچرلی اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلط بات نہیں کی تھی، کہ اس وقت ضرورت تھی ہماری۔ اب آئی ایم ایف پروگرام کے تحت کچھ آپ نے اقدام اٹھانے تھے، وہ اقدام اٹھانے میں تاخیر کی گئی، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی ناراضگی ہم نے مول لی۔ اب جو نیکسٹ ٹرانچ اس کا ہمیں ملنا ہے، وہ ہم امید کر رہے تھے کہ دسمبر میں مل جائے گا، لیکن اب چونکہ وہاں چھٹیوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا، تو نیکسٹ بورڈ میٹنگ جو ہے وہ شاید مارچ میں اسکیڈیولڈ ہے۔ تو جو ری پیمنٹ اب آ رہی ہے، یا تو اس کو وہ رول اوور کا پاسبلٹی دیکھنی ہوگی، اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر ہمیں اپنے جو پڑوسی دوست ممالک ہیں ان سے ہم امید کریں گے کہ وہ ہمیں جس طرح پہلے بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں، سپورٹ کریں اور ری پیمنٹ ارینج کروائیں ہمارے لیے، ورنہ دقت طلب بات ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ جو وزیر خزانہ ہمارے فرما رہے ہیں نا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس لیے اتفاق کرتا ہوں، 75 سال کی آپ ہسٹری دیکھ لیں ہماری، ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا۔ یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، یا 1998 میں تھوڑے سے عرصے کے لیے ہوا تھا جب ہم نے وہ نیوکلیر ڈیٹونیشن کی تھی، یا اب ہوا ہے کہ ڈیلیز ضرور آئی ہیں، تاخیر ضرور ہوئی ہے پیمنٹ کرنے میں، لیکن یہ کہ پیمنٹ نہیں کی، یہ ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں بہت پر امید ہوں اس بات سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم ایکسپیکٹیشن ہماری ہے پڑوسی ممالک سے، جو ہمارے تعلقات ہیں، اس اعتبار سے ہمیں کچھ کنسیشنل کریڈٹس ملیں گے اور ہم اس کو ٹائیڈ اوور کر لیں گے۔ میں بالکل، یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ کانفیڈنٹ ہوں میں اس بارے میں۔ لیکن کیا یہ اچھی بات ہے؟ اگر آپ یہ پوچھیں گے تو میں کہوں گا نہیں، بالکل غیر مناسب بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ لانگ ٹرم کے لیے ہمیں اپنے پیسے کمانے چاہیے، کما کے پے کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اگر میں مسلسل اپنی قرضے کو بڑھاتا رہوں گا اور اسے نان پروڈکٹیو طریقے سے استعمال کروں گا تو کسی نہ کسی وقت پریشانی میں آؤں گا۔ تو یہ اس پریشانی کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ یہ کہ ہم ڈالرز کمائیں تاکہ ہم ڈالرز پے کر سکیں۔ یہ جو کوریڈور بنا تھا نا چین کے ساتھ، جو ہم نے بنایا ہے، اس کی اصل مقصد کیا تھا؟ پاکستان کے لیے کیا تھا اس میں؟ یہ ہم لوگ سیاستدانوں سے آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں گیم چینجر ہے۔ تو میرا سوال یہ ہوتا ہے گیم چینجر کیسے ہے؟ یہ چین کے لیے تو گیم چینجر ہے۔ انہوں نے سارا وہ راستہ جو انہیں سمندری راستے سے اپنے گڈس کو بھیجنا ہوتا تھا، انہوں نے اس کو شارٹن کر لیا، تو ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم بھی اس راستے کو استعمال کریں تاکہ ہماری گڈس بھی ایکسپورٹ ہوں۔ کہاں پر؟ مڈل ایسٹ میں ایکسپورٹ ہو، ہارن آف افریقہ میں ہو، سب سہارن افریقہ میں ہو۔ یہ مارکیٹس کو ہمیں تلاش کرنی تھی، اس کو یوز کرنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے بہت اچھی پالیسی ضرور بنائی گئی کہ ہم اسپیشل اکنامک زونز بناتے ہیں، جیسے کہ چین میں بنے ہوئے ہیں۔ تو کوئی 9 اسپیشل اکنامک زونز بنے ہمارے پیپر پر، اس پہ کاروائی جو کی جا رہی ہے ان ٹرمز آف پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، what is lacking on the part of the government and the investors is that nothing has happened, nothing concrete has happened. We need to develop the industrial base out of there to be able to produce goods and services that are surplus in nature, which can be put onto the corridor for transporting it out and earning dollars. یہ مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم بھی ڈالر کمائیں اس کے ذریعے، لیکن کمائیں گے وہ جب چیزیں ہوں بیچنے کے لیے۔ اگر میرے یہ کوٹ کا بٹن بھی باہر سے آئے گا تو پھر تو بھائی پیمنٹ ہی پیمنٹ کرنی ہے، کمانے کا تو کوئی راستہ ہے نہیں۔ تو فارن ایکسچینج جو ہے نا ایک اسکیرس کموڈٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایسی چیز ہے جس کے طلب بہت زیادہ ہے لیکن حاصل نہیں ہے۔ تو جب طلب زیادہ ہوتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے اس کی، تو وہی ہو رہا ہے، قیمت بڑھ رہی ہے پاکستانی روپے میں، کیونکہ ہمیں ڈالر چاہیے۔ کیوں ڈالر چاہیے؟ ہمیں پیمنٹس کرنی ہے، تو پیمنٹ کرنے کے لیے ڈالر خریدنا پڑتا ہے مارکیٹ سے، جب مارکیٹ سے خریدتے تو پرائس موو ہوتی ہے روپے میں۔ اس ٹریپ میں ہم پھنسے رہیں گے جب تک اتنے ڈالرز نہ آ جائیں کہ ہم روپی کو اسٹرینتھن کر سکیں۔
کیا یہ ناممکن ہے؟ نہیں، بہت ممکن ہے. لیکن کیا یہ کل ممکن ہوگا؟ نہیں، کل نہیں ہوگا. کیا یہ اگلے سال ہو جائے گا؟ نہیں، اگلے سال بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں ایک کنسسٹنٹ اکنامک پالیسی 5 سے 10 سال تو چلانے دیں، تبھی جا کے کہیں استحکام آئے گا اکانومی میں. یہ ہر روز یا ہر 5 مہینے کے بعد یا ہر سال کے بعد اگر آپ اپنی اکنامک تھیوریز کو چیلنج کریں گے کہ میں نے کیا کیا، اب اس کو پلٹ دو. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، جگاڑ کہتے ہیں اسے. جگاڑ والی جو کیفیت ہے نا، جگاڑ اکانومی میں نہیں چلتی ہے. یہاں پہ آپ کو مسلسل متواتر سٹیپس لینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہو سکیں. ڈیفالٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کسی بھی ملک کے ساتھ؟ تو میں اسی کو ریڈیوس کر دیتا ہوں کہ میں ایک بورور ہوں، میں نے ڈیفالٹ کیا، میں نے بینک کو قرضہ لیا تھا، قرضہ نہیں دیا. بینک میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ یہی سوال ہے نا. اسی کو ملک پہ لے جاتے ہیں، پھر بعد میں بینک میرے ساتھ کیا کرے گا جس نے مجھے پیسے دیے ہیں؟ وہ کہے گا کہ آپ نے کیا سیکیورٹی دی تھی؟ میں کہوں گا میں نے اپنا مکان دیا تھا. کہنے آپ مکان میں رہتے ہیں تو مکان بیچیے اور مجھے پے کریے آپ، یا جو بھی میں نے سیکیورٹی دی اس کو وہ روپیز میں کنورٹ کرنا چاہیں گے، اس کو کیش میں کنورٹ کرنا چاہیں گے، یعنی اس کو ریئلائز کر لیں گے. اچھا، ملک کیا دیتا ہے؟ ملک ایسی کوئی سیکیورٹی تو نہیں دیتا ہے. لینڈرز کو کیا دیتا ہے؟ اپنی ریپیوٹیشن دیتا ہے، اپنی ساکھ دیتا ہے. بورور ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. لینڈر ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے. تو آپ اپنی ساکھ دیتے، آپ کی ریپیوٹیشنل لاس ہوتی ہے پھر. اچھا، وہ مار تو سکتے نہیں ہمیں، یا وہ زمانہ تو رہا نہیں 500 سال پہلے کہ قبضہ کر کے زمین لے لیں. یہ تو ہو نہیں سکتا آج کل کی دنیا میں. تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کے جو کام کرنے کے طور طریقے ہیں انٹرنیشنلی، اس کی جو قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کہ میں ایک را مٹیریل جو $5 میں لیتا تھا، وہ مجھے شاید اب $15 کا ملے گا، وہ $10 کا ملے گا. کس طرح؟ کہ اس پہ جو ایڈیشنل چارجز لگیں گے. کموڈٹی وہ $5 کی ہوگی، لیکن چارجز کس قسم کے لگیں گے کہ میں آپ پہ اعتبار نہیں کرتا ہوں کہ آپ مجھے $5 دیں گے، تو مجھے آپ کسی ایسے آدمی سے، معتبر آدمی سے آپ مجھے کنفرم کروا کے دیجئے کہ آپ پے کریں گے وقت پر. تو اس معتبر آدمی کو ڈھونڈنے میں وہ اپنے پیسے مانگتا ہے کہ میں یہ گارنٹی دینے کو تیار ہوں آپ کے بیاہ پہ، اگر آپ مجھے کچھ دیں اس میں. تو وہ 5 سے ہو جائے گا $8. جب $8 یا $10 ہو جائے گا، تو جب میں وہ را مٹیریل یہاں لاؤں گا اور اس کو کنورٹ کروں گا ایکسپورٹیبل سرپلس میں، تو جو میرا جو پروفٹ مارجن تھا، فرض کیجیے $5 تھا، وہ ریڈیوس ہو کے $2 ہو جائے گا. تو یہ ٹریپ یہ ہوتا ہے. The default will result in increased cost of doing business internationally and a loss of repute, which will prevent future lenders and particularly the foreign investors who want to come and invest into this country. ان پہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ ریٹنگ ایجنسیز کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں نا، کوئی ہمیں CCC کہہ دیتا ہے، کوئی BB کہہ دیتا ہے، BB+ کہہ دیتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ وہ انویسٹر پرسپیکٹو سے کہتے ہیں کہ یہاں پیسے لگائیں، آپ اعتبار کر سکتے ہیں. حکومت کی پالیسی ایسی ہے کہ یہ آگے چلتے ہوئے جنریٹ کر سکیں گے اتنا پیسہ کہ آپ کما سکیں گے اپنے پروجیکٹ سے. تو وہ رسک بہت بڑا رسک ہوتا ہے. کوئی بھی جو آدمی پیسے دیتا ہے نا، جسے لینڈر ہم کہتے ہیں، اب وہ لینڈر انڈیویجول ہو، انسٹیٹیوشن ہو، قومی انسٹیٹیوشن ہو، نیشنل انسٹیٹیوشن ہو، یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہو، یا ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن ہو، ان سب کا مقاصد کیا ہوتا ہے؟ ایک، منافع کمانا. قبضہ کرنا نہیں ہوتا ہے، منافع کمانا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس بات کی طرف توجہ زیادہ نہیں دینے چاہیے ہمیں کہ کوئی بدنیتی ہوتی ہے ان کے لینڈنگ میں، وہ آپ کو سپورٹ کریں. ہاں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آپ کچھ پالیسیز اڈاپٹ کریں. جیسے وہ کہیں گے کہ آپ لوگ خرچہ بہت کرتے ہیں، خرچہ کم کریے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے ہم تیار ہیں خرچہ کم کرنے کے لیے. خرچہ کم کرتے ہیں تو ذرا انمپلائمنٹ بڑھنے کا ڈر ہوتا ہے. وہ رسک پاپولر گورنمنٹس یا پاپولسٹ گورنمنٹس نہیں لیتی ہیں کہ بھئی انمپلائمنٹ بڑھے گی تو کیسے، روزگار نہیں ہوگا تو پھر لوگ کھائیں گے پیئیں گے کیسے. تو یہ انٹرٹوائنڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں سارے. اب جیسے انہوں نے کہا کہ سبسڈی ختم کیجیے، پیٹرولیم لیوی لگائیے، پیٹرول کے دام بڑھائیے، ٹیکس کلیکشن کو امپروو کریے. یہ ڈیمانڈ جو وہ کر رہے ہیں، کیا یہ غلط کر رہے ہیں؟ میرے اعتبار سے تو ایز این اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صحیح ڈیمانڈ کر رہے ہیں. جو مہنگا ہونا ہے وہ بھی سمجھنے والی بات ہے، عام سی بات ہے کہ ڈیمانڈ ہے اور سپلائی نہیں ہے. سپلائی کیسے ہوتی ہے؟ کمانے سے ہوتی ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کما نہیں رہے ہیں
لیکن پیمنٹس بہت ساری کرنی ہے، تو اس وجہ سے روپے کے اوپر ہمیشہ پریشر رہے گا۔ یہ پریشر کو روکا جاتا ہے ایک طریقۂ کار سے، ایڈمنسٹریٹیولی بعضوں کو روکا جاتا ہے، اور پھر جب اس کو تھوڑا سا آپ فلڈ گیٹ کھولتے ہیں پانی کی، ٹھیک ہے نا، ڈیم کو آپ نے پانی کو بند کیا ہوا ہے، تھوڑا سا آپ راستہ دیتے ہیں تو ایک دم سے وہ زیادہ کھل جاتا ہے کبھی۔ یہی حرکت پاکستانی روپے کے ساتھ ہوتی ہے، سپرٹس میں بڑھ جاتا ہے، ایک دم سے 172 تھا، ایک دم سے 200 کے قریب آ گیا، 200 جیسے ہی ہوا 210 ہو گیا۔ تو ڈیمانڈ چونکہ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے، تو یہ پرائس پہ پریشر رہے گا روپے کے اوپر۔ روپے کو طاقتور کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کے اور 50 لاکھ آدمی باہر چلے جائیں ملک سے، جو پیسے آپ کو واپس بھیجیں وہاں کما کے ریمیٹنسز کے ذریعے، یا پھر آپ اپنی معیشت ایسی کر لیں کہ آپ ایکسپورٹ اتنا کریں کہ امپورٹ کم ہو جائے۔ دیکھیے جہاں تک بات ہے نا کہ ہمارے ملک سے ڈالر جا رہا ہے پڑوسی ممالک میں، تو اس کی شکایت جب حکومت کرتی ہے تو مجھے بہت غیر مناسب بات لگتی ہے، کہ حکومت کا تو کام ہے روکنا اسے۔ اگر وہ خود شکایت کرنے لگیں گے تو کون روکے گا پھر اسے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اسے فوراً ہمیں روکنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے بارڈرز جو ہیں نارتھ کی طرف کے جو ہیں بڑے پورس قسم کے ہیں، لیکن اب تو شاید باب وائر وغیرہ بھی لگا دی گئی ہے وہاں کے، اس کے باوجود اگر ہو رہی ہے تو وہ کسی کے ماتحت ہو رہی ہے، تو اس کو پھر حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس کو سہولت کار بنے ہوئے ہیں ان چیزوں کے، اس کو روک تھام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسا روکنے میں اگر ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر سوچنا کیا ہے۔ پیسہ ہوتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ منافع کمائے، اور جہاں زیادہ منافع ملتا ہے وہیں وہ اپنے پیسے لگاتا ہے۔ اس کا ایک رسک ایویلویشن بھی کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اس پہ مجھے نقصان کا کیا اندیشہ ہے۔ نقصان کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ کوئی چیز خریدیں تو اس کے دام کے جو ویریشن ہوتی ہے کہ میں نے خریدا 10 روپے میں ہے اور بیچنا مجھے 8 روپے پہ پڑ گیا، یا خریدا 10 روپے میں اور بیچ سکا 20 روپے پہ، تو فائدہ ہو گیا، تو اس کو میں مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پیسے لگاؤں گا۔ گولڈ ایک ایسی چیز ہے دنیا بھر میں جس کے دام سٹیبل ہوتے ہیں، زیادہ فلکچویٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ڈراپس بھی جو آتے ہیں اس پہ سٹور آف ویلیو جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا گولڈ میں، وہ کسی میٹل میں نہیں ہے، سب سے زیادہ گولڈ میں ہے، اسی لیے گولڈ ریزروس بھی رکھے جاتے ہیں، رائٹ۔ پہلے گولڈ بیکنگ بھی ہوتی تھی کرنسیز کی۔ تو اس اعتبار سے اگر گولڈ کو بیسٹ ایسٹ ڈکلیئر کیا ہے کسی نے پاکستان کے اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے بھی، کیونکہ گلوبلی آلسو گولڈ پرائسز امپرووڈ، ڈرامیٹیکلی امپرووڈ، تو وہ اٹ از کنورژن آف منی دیٹ کوڈ ہیو گون ان ٹو پروڈکٹیو سیکٹر۔ اچھا، گولڈ خریدنے میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جب میں گولڈ خریدتا ہوں نا تو میں گولڈ لے کے رکھ لیتا ہوں، اب اس سے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، میں نے پیسے جو میرے پاس تھے وہ میں نے پیسے کسی کو دے دیا، اب وہ جا کر اس کا پھر گولڈ خرید لیتا ہے، تو گولڈ کی ہی ٹریڈنگ ہوگی۔ گولڈ کی اسکیئرسٹی ہے، گولڈ ابنڈنس میں نہیں ہے، اسی لیے اس کی ویلیو ہے، کیونکہ ابنڈنس میں نہیں ہے۔ مٹی کی ویلیو کم ہوتے ہے اس لیے کہ وہ ابنڈنس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قلت جہاں ہوگی وہاں پہ ویلیو بڑھے گی، اور گولڈ از اے اسکیئرس کموڈٹی، تو اسی لیے اس میں پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر یہی پیسے میں کسی دکان میں لگا دیتا، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی دکان کھول لیتا، ڈھابا کھول لیتا، تو ایک آدمی کو میں رکھتا چیزیں رکھنے کے لیے، چیزیں نکالنے کے لیے، تو ایک امپلائمنٹ اپرچونٹی میں کریٹ کرتا ہے، ایک روزگار کریٹ کرتا۔ تو پیسہ جب ڈائیورٹ ہوتا ہے انٹو نان پروڈکٹیو ایسیٹس، تب اکانومی ترقی نہیں کرتی ہے۔ لیکن انویسٹر کے اعتبار سے وہ تو یہی دیکھا کہ منافع مجھے کہاں زیادہ مل رہا ہے، تو آپ اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو اتنا بڑھائیں کہ اس کی آپ کی اٹریکشن ٹو انویسٹ وہ بڑھے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ جب آپ کو زیادہ ملے گا تو وہیں جائیں گے نا آپ۔ دیکھیے سودی نظام سے نکلنے کے بعد معاشی حالات ہمارے بہتر ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں، یا بہتر نہیں ہوتے، اس کا تو اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے، لیکن امید چونکہ مذہبی نقطہ نگاہ سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو امید یہی کر سکتے ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہی امید کرنا بھی چاہیے کہ سود سے پاک معاشرہ اگر ہوگا تو معاشرے کی حالت بہتر ہوگی، سماجی حالت بھی بہتر ہوگی، معاشی حالت بھی بہتر ہوگی، اور برکت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے اعتبار سے 5 سال کا جو وقفہ دیا گیا ہے یا جو ٹائم فریم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے، کیونکہ یہ نظام پھیلا ہوا ہے اور دنیا سے بھی ہم نے کنیکٹڈ رہنا ہے، تو ایسا پھر ڈیولپ کرنے میں، ایسا نظام ڈیولپ کرنے میں وقت لگے گا، آسان کام نہیں ہے، لیکن ابتدا اچھی ہے، اور میرا خیال ہے جو کچھ پٹیشنز اس کے خلاف فائل ہوئی تھی وہ بھی شاید وڈرا کر لی گئی ہیں حکومت کے کہنے پر۔ تو امید یہی اللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا کہ سود سے پاک کر سکیں گے اپنے نظام کو ہم لوگ۔